فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ سزا بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کی، اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، بس یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے حال میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور پوری حکمتوں والے ہیں۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے۔ اہل کتاب کے ان گناہوں کا بیان ہو رہا ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ڈال دیے گئے، ملعون و مطرود ہو گئے۔ اولاً تو ان کی عہد شکنی کی جو وعدے اللہ سے انہوں نے کیے تھے ان پر قائم نہ رہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی آیتوں یعنی حجت و دلیل اور نبیوں کے معجزوں سے انکار و کفر۔ تیسرے بوجہ ناحق انبیاء کرام علیہم السلام کا قتل و خون، اللہ کے رسولوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ چوتھے ان کا یہ خیال اور یہ قول کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی پردے میں ہیں، جیسے مشرکین نے کہا تھا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ، یعنی اے محمد تمہاری دعوت سے ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل علم کے ظروف ہیں، وہ علم و عرفاں سے پر ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کی نظیر گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی تردید کرتے ہیں کہ یوں نہیں، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ یہ کفر میں پختہ ہو چکے تھے۔ بس پہلی تفسیر کی بنا پر یہ مطلب ہوا کہ وہ عذر کرتے تھے کہ ہمارے دل بوجہ ان پر غلاف ہونے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد نہیں کر سکتے، تو انہیں جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دل مسخ ہو گئے ہیں۔ اور دوسری تفسیر کی بنا پر تو جواب ہر طرح ظاہر ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس کی پوری تفصیل و تشریح گزر چکی ہے۔ بس بطور نتیجے کے فرما دیا کہ اب ان کے دل کفر و سرکشی اور کمی ایمان پر ہی رہیں گے۔ پھر ان کا پانچواں جرم عظیم بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام پر زناکاری جیسی بدترین و شرمناک تہمت لگائی، اور اسی زناکاری کے عمل سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا شدہ بتلایا۔ بعض نے اس سے بھی ایک قدم آگے رکھا اور کہا کہ یہ بدکاری حیض کی حالت میں ہوئی تھی۔ اللہ کی ان پر پھٹکار ہو کہ ان کی بد زبانی سے اللہ کے مقبول بندے بھی نہ بچ سکے۔ پھر ان کا چھٹا گناہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ بطور تمسخر اور اپنی بڑائی کے یہ ہانک بھی لگاتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا، جیسے کہ بطور تمسخر مشرکین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، تم تو پاگل ہو۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر بھیجا اور آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے دکھلائے، مثلاً پیدائشی اندھوں کو بینا کرنا، کوڑیوں کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کا پرند بنا کر پھونک مارنا،
اور ان کا جاندار ہو کر اڑ جانا وغیرہ۔ تو یہودیوں کو بہت طیش آیا اور یہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ہر طرح سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ آپ کی زندگی تنگ کر دی، کسی بستی میں چند دن آرام کرنا بھی آپ کو نصیب نہ ہوا۔ ساری عمر عیسیٰ علیہ السلام جنگلوں اور بیابانوں میں اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ سیاحت میں گزاری، پھر بھی انہیں چین نہ آیا، اور یہ اس زمانے کے دمشق کے بادشاہ کے پاس گئے۔ یہ ستارہ پرست مشرک تھا، اس مذہب والوں کو اس وقت یونان کہا جاتا تھا۔ یہاں آ کر یہ بہت روئے پیٹے اور بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ شخص بڑا مفسد ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، روز نئے فتنے کھڑے کرتا ہے، امن میں خلل ڈالتا ہے اور لوگوں کو بغاوت سکھاتا ہے وغیرہ۔ بادشاہ نے اپنے گورنر کو جو بیت المقدس میں تھا ایک فرمان لکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے اور سولی پر چڑھا کر اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر لوگوں کو اس دکھ سے نجات دلوائے۔ اس نے فرمان شاہی پڑھ کر یہودیوں کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 12، 13 یا زیادہ سے زیادہ 17 آدمی تھے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد اس نے محاصرہ کر لیا اور ہفتے کی رات تک مکان کو گھیرے میں لیے رکھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ اب یا تو وہ مکان میں گھس کر آپ کو گرفتار کر لیں گے یا آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، یعنی حواریوں سے، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے، یعنی اس کی صورت اللہ تعالیٰ مجھ جیسی بنا دے اور وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو اور مجھے اللہ خلاصی دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ سن کر ایک نوجوان نے کہا، مجھے یہ منظور ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس قابل نہ جان کر دوبارہ یہی کہا۔ تیسری دفعہ کہا، مگر ہر مرتبہ صرف یہی تیار ہوئے۔ اب آپ نے بھی منظور فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صورت قدرتاً بدل گئی۔ بالکل یہ معلوم ہونے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں، اور چھت کی طرف روزن نمادار ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام پر اونگ کی حالت طاری ہو گئی، اور اسی طرح وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، جیسے قرآن کریم میں ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی الآیات، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ یہودیوں کی جماعت نے اس بزرگ صحابی یعنی حواری عیسیٰ علیہ السلام کو، جس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور راتوں رات انہیں سولی پر چڑھا کر ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ اب یہود خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور لطف تو یہ ہے کہ عیسائیوں کی کم عقل اور جاہل جماعت نے بھی یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ہاں، صرف وہ لوگ جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ اس مکان میں تھے اور جنہیں یقینی طور پر معلوم تھا کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر چڑھا لیے گئے ہیں اور یہ فلاں شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں جو دھوکے میں ان کی جگہ شہید ہو گئے ہیں۔ باقی عیسائی بھی یہودیوں کی سی راگنی آلاپنے لگے، یعنی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، یہاں تک کہ پھر یہ بھی گھڑ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سولی تلے بیٹھ کر روتی چلاتی رہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے کچھ باتیں بھی کی، واللہ اعلم۔ دراصل یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کا امتحان ہے، جو اللہ کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے۔ بس اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے واضح اور ظاہر کر کے حقیقت حال سے اپنے بندوں کو مطلع فرما دیا، اور اپنے سب سے بہتر رسول اور بڑے مرتبے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے پاک سچے اور بہترین کلام میں صاف فرما دیا کہ حقیقتاً نہ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ ان کے شبیہ جس شخص پر ڈال دی گئی تھی اسے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی سمجھ بیٹھے۔ جو یہود و نصارہ آپ کے قتل کے قائل ہو گئے ہیں وہ سب کے سب شک و شبے اور حیرت و ضلالت میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ انہیں خود کچھ علم ہے، صرف اٹکل بچو سنی سنائی باتوں کی تقلیدی چال کے سوا کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے پھر اس کے ساتھ فرما دیا کہ یہ یقینی امر ہے کہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو غالب تر ہیں اور جس کی قدرتیں بندوں کے فہم میں بھی نہیں آ سکتی، اور جس کی حکمتوں کی تہ تک اور جس کے کاموں کی لم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اپنے خاص بندے کو جنہیں اپنی روح کہا تھا اپنے پاس اٹھا لیا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا چاہا تو آپ گھر میں آئے. اس وقت گھر میں 12 حواری تھے، یعنی آپ کے ساتھی. آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ نے فرمایا تم میں بعض ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں مگر 12 بار مجھ سے کفر کریں گے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون شخص اسے پسند کرتا ہے کہ اس پر میری شبیہ ڈال دی جائے اور میری جگہ وہ قتل کر دیا جائے اور جنت میں میرا رفیق بنے. اس روایت میں یہ بھی ہے کہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق بعضوں نے آپ سے 12 بار کفر کیا. پھر ان کے 3 گروہ ہو گئے، یعقوبیہ، نستوریہ اور مسلمان. یعقوبیہ تو کہنے لگے خود اللہ تعالیٰ ہم میں تھے جب تک چاہا رہے، جب چاہا پھر آسمان پر چڑھ گئے. نستوریہ کا خیال ہو گیا کہ اللہ کا لڑکا ہم میں تھا جسے ایک زمانے تک ہم میں رکھ کر پھر اللہ نے اپنے پاس چڑھا لیا. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ کے بندے اور رسول ہم میں تھے جب تک اللہ نے چاہا ہم میں رہے اور پھر اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. ان پہلے 2 گمراہ فرقوں کا زور ہو گیا، یعنی یعقوبیہ اور نستوریہ، اور انہوں نے تیسرے سچے اور اچھے فرقے کو جو مسلمانوں کا تھا کچلنا اور دبانا شروع کیا. چنانچہ یہ کمزور ہوتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اسلام کو غالب کیا. اس کی اسناد بالکل صحیح ہے اور نسائی میں ابو معاویہ رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے. اسی طرح سلف میں سے بہت سے بزرگوں کا قول ہے. وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شاہی سپاہی اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر چڑھ کر آئے اور محاصرے میں لے لیا، اس وقت آپ کے ساتھ 17 حواری تھے. ان لوگوں نے جب دروازے کھول کر دیکھا تو سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے ہیں. وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے. اب یا تو جو حقیقی عیسیٰ علیہ السلام ہوں ہمیں سونپ دو یا اسے منظور کر لو کہ ہم تم سب کو قتل کر ڈالیں گے. یہ سن کر روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو جنت میں میرا رفیق بننا اور یہاں میرے بدلے سولی پر چڑھنا منظور کر لے. ایک ساتھی اس کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام میں ہی ہوں. چنانچہ دشمنان دین نے انہیں گرفتار کیا، قتل کیا اور سولی پر چڑھایا اور پھر بغلے بجانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. حالانکہ دراصل ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ دھوکے میں پڑ گئے اور اللہ نے اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت اپنے پاس آسمان کی طرف بلا کر رفعت بخشی، یعنی اونچائی. تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو القاء کیا، یعنی وحی کی کہ وہ دنیا سے واپس ہونے والے ہیں، تو آپ پر بہت گراں گزرا اور موت کی گھبراہٹ بڑھ گئی. تو آپ نے اپنے حواریوں یعنی ساتھیوں کی دعوت کی، کھانا تیار کیا اور سب سے کہہ دیا کہ آج رات کو میرے پاس تم سب ضرور آنا، مجھے ایک ضروری کام ہے. جب حواریین یعنی آپ کے ساتھی آئے تو خود کھانا کھلایا، سب کام کاج اپنے ہاتھوں کرتے رہے. جب وہ سب کھانے سے فارغ ہوئے تو خود ان کے ہاتھ دھلائے اور اپنے کپڑے سے ان کے ہاتھ پوچھے. یہ ان پر گراں گزرا اور اچھا معلوم نہ ہوا، لیکن آپ نے فرمایا سنو، اس رات میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر تم میں سے کسی نے مجھے اس سے روکا تو میرا اس سے کچھ واسطہ نہیں، نہ وہ میرا نہ میں اس کا. چنانچہ تمام اصحاب خاموش ہو گئے اور جب آپ اس عزت افزا دعوت کے کاموں سے فارغ ہو گئے تو فرمایا دیکھو تمہارے نزدیک میں تم سب میں زیادہ مرتبے والا ہوں، اس کے باوجود میں نے خود تمہاری خدمت کی ہے، یہ اس لیے کہ تم میری سنت پر عامل بن جاؤ. خبردار تم میں سے کوئی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے بڑا نہ سمجھے بلکہ ہر بڑے چھوٹے کی خدمت کرے جس طرح میں نے خود تمہاری کی ہے. اب تم سے میرا خاص کام تھا اور جس کی وجہ سے میں نے آج تمہیں بلا لیا ہے وہ بھی سن لو کہ تم سب مل کر آج رات بھر خشوع و خضوع سے میرے لیے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اجل کو مؤخر کر دے. چنانچہ سب نے دعائیں کی، لیکن خشوع و خضوع کا وقت آنے سے پہلے ہی ایسی بے طرح انہیں نیند آنے لگی کہ زبان سے ایک لفظ نکالنا مشکل ہو گیا. آپ انہیں بیدار کرنے لگے اور ایک ایک کو جھنجھوڑ کر کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ ایک رات بھی جاگ نہیں سکتے؟ میری کچھ مدد نہیں کرتے؟ لیکن سب نے جواب دیا اے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام، ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک ہی نہیں بلکہ کئی راتیں جاگتے تھے، جاگنے کے عادی ہیں، لیکن رب جانے آج کیا بات ہے کہ بے طرح کی نیند نے گھیر رکھا ہے.
دعا کے اور ہمارے درمیان کوئی قدرتی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر چرواہا نہ رہے گا اور بکریاں 3 ہو جائیں گی۔ غرض اشاروں کنایوں میں صورتحال کا اظہار کرتے رہے۔ پھر فرمایا دیکھو، تم میں سے ایک شخص صبح کا مرغ بولنے سے پہلے 3 مرتبہ میرے ساتھ کفر کرے گا، اور تم میں سے ایک چند درہم کے بدلے مجھے بیچ دے گا اور میری قیمت کھائے گا۔ اب یہ لوگ یہاں سے باہر نکلے، ادھر ادھر چلے گئے۔ یہودی جو اپنی جستجو میں تھے انہوں نے شمعون حواری کو پہچان کر اسے پکڑا اور کہا یہ بھی اس کا ساتھی ہے، مگر شمعون نے کہا غلط ہے، میں اس کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ باور کر کے اسے چھوڑ دیا، لیکن کچھ آگے جا کر یہ دوسری جماعت کے ہاتھ لگ گیا اور وہاں سے بھی اسی طرح انکار کر کے اپنے آپ کو چھڑوایا۔ اتنے میں مرغ نے بانگ دی۔ اب یہ افسوس کرنے لگے اور سخت غمگین ہوئے۔ صبح کو ایک حواری یہودیوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دوں تو مجھے کیا دلواؤ گے؟ انہوں نے کہا 30 درہم۔ چنانچہ اس نے وہ رقم لے لی اور عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتلا دیا۔ اس سے پہلے وہ شبہ میں تھا۔ اب انہوں نے گرفتار کر لیا اور رسیوں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے چلے اور بطور تانہ زنی کے کہتے جاتے تھے کہ آپ تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جنات کو بھگا دیا کرتے تھے، مجنون کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اب کیا بات ہے کہ خود اپنی ذات کو بھی نہیں بچا سکتے، ان رسیوں کو بھی نہیں توڑ سکتے؟ تھو ہے تمہارے منہ پر، یہ کہتے جاتے تھے اور کانٹے ان کے اوپر ڈالتے جاتے تھے۔ اسی طرح بے دردی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جب اس لکڑی کے پاس لے آئے جہاں سولی دینی تھی اور ارادہ کیا کہ سولی چڑھا دیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمان کی جانب چڑھا لیا اور انہوں نے دوسرے شخص کو جو آپ کے مشابہ تھا سولی پر چڑھا دیا۔ پھر 7 دن کے بعد مریم علیہ السلام اور وہ عورت جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے جن سے نجات دلوائی تھی وہاں آئیں اور گریہ وزاری کرنے لگیں، تو ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان سے کہا کیوں روتی ہو؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلند کر لیا ہے اور مجھے ان کی ایذائیں نہیں پہنچی، ان پر تو شبہ ڈال دیا گیا ہے۔ میرے حواریوں یعنی ساتھیوں سے کہو کہ مجھ سے فلاں جگہ ملے۔ چنانچہ یہ بشارت جب حواریوں کو ملی تو وہ سب کے سب 11 آدمی اس جگہ پہنچے جس حواری نے آپ کو بیچا تھا، اسے انہوں نے وہاں پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنا گلا گھونٹ کر آپ ہی خودکشی کر لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے۔ پھر پوچھا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے اس کا نام یحییٰ ہے، اب یہ تمہارا ساتھی ہے۔ سنو، صبح کو تمہاری زبانیں بدل دی جائیں گی، ہر شخص اپنی اپنی قوم کی زبان بولنے لگے گا، تو اسے چاہیے کہ اپنی قوم میں جا کر میری دعوت پہنچائے اور اللہ سے ڈرائے۔ یہ واقعہ نہایت ہی غریب ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ بادشاہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے اپنی فوج بھیجی تھی اس کا نام داؤد تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام نبی نہیں ہے بلکہ کوئی بادشاہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت صد گھبراہٹ میں تھے۔ کوئی شخص اپنی موت سے اس قدر پریشان، حواس باختہ اور اس قدر ہائے وائے کرنے والا نہ ہوگا جس قدر آپ نے اس وقت کی، یہاں تک کہ فرمایا اے اللہ اگر موت کے پیالے کو کسی سے بھی ٹالنے والے ہیں تو مجھ سے ٹال دیجئے۔ اور یہاں تک گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے ان کے جسم سے خون پھوٹنے لگا۔ اس وقت اس مکان میں آپ کے ساتھ 12 حواری تھے جن کے نام یہ ہیں فرطوس، یعقوبس، ولاونقس یہ یعقوب کا بھائی تھا، اندارلس، فیلپس ابن یلما و منتا، توماس، یعقوب ابن حلقایہ، نداؤسیس، قطابیہ، لیودس، رکریہ، یوتا، کریہ یوتا۔ بعض کہتے ہیں کہ 13 آدمی تھے۔ ایک اور کا نام سرجس تھا، اسی نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھایا جانا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پر منظور کیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھا لیے گئے اور بقیہ لوگ یہود کے ہاتھوں میں اسیر ہو گئے، اب جو شمار کرتے ہیں تو ایک کم ہے۔ ایک شخص کی کمی ہو جانے سے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ یہ لوگ جب اس جماعت پر چھاپا مارتے اور انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے نہ تھے۔ تو لیودس، رکریہ، یوتا نے 30 درہم لے کر ان سے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے جاتا ہوں، جس شخص کو جا کر میں بوسا دوں تم سمجھ لینا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں۔ جب یہ اندر پہنچتے ہیں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تھے۔
اور آپ کے حواری سرجس آپ کی صورت میں بنا دیے گئے تھے۔ اس نے جا کر حسب قرارداد انہی کا بوسہ لیا اور سرجس گرفتار کر لیے گئے۔ اس ارتکاب اور مخبری کے بعد یہ حواری بہت نادم ہوا اور اپنے گلے میں رسی ڈال کر پھانسی پر لٹک گیا اور نصرانیوں میں ملعون بنا۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام لیودس رکریا یوتا تھا۔ یہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت کے لیے اس گھر میں داخل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے اور خود اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی اور اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہ ہزار چیختا چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا تھا، لیکن کون سنے؟ آخر اسی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اب اللہ ہی کو علم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت میں سرفروشی کرنے والا مؤمن صادق سرجس تھا یا رکریا یوتا منافق حواری۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت جس پر ڈالی گئی تھی اسے صلیب پر چڑھایا گیا اور روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آپ کے ان تمام ساتھیوں پر ڈال دی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ جناب روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جملہ اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن آپ ان کے گواہ ہوں گے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کئی قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یعنی جب آپ قتل دجال کے لیے دوبارہ زمین پر آئیں گے اس وقت تمام مذاہب اٹھ جائیں گے اور صرف ملت اسلامیہ جو دراصل ابراہیم حنیف کی ملت ہے رہ جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موت ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے۔ ابو مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس وقت کل اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں ہے خاصتاً یہودی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی نجاشی اور ان کے ساتھی۔ آپ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس اب زندہ موجود ہیں۔ جب آپ زمین پر نازل ہوں گے یعنی آخری زمانے میں اس وقت اہل کتاب میں سے ایک بھی باقی نہ بچے گا جو آپ پر ایمان نہ لائے گا۔ آپ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان کی جانب اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے کہ ہر نیک و بد آپ پر ایمان لائے گا۔ قتادہ اور عبد الرحمن رحمہم اللہ وغیرہ بہت سے مفسرین کا یہی فیصلہ ہے اور یہی قول حق ہے اور یہی تفسیر بالکل ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے ہم اسے بادلائل ثابت کریں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر اہل کتاب آپ پر اپنی موت سے پہلے ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ موت کے وقت حق و باطل سب پر واضح ہو جاتا ہے، تو ہر کتابی یعنی ہر اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو اس دار فانی سے روانگی کے پیشتر ہی باور کر لیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کوئی یہودی نہیں مرتا جب تک کہ وہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تو یہاں تک مروی ہے کہ اگر کسی اہل کتاب کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے تو اس کی روح نہیں نکلتی جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور یہ نہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت میں قبل موتہم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ فرض کرو کوئی دیوار سے گر کر مر جائے، فرمایا پھر بھی اس درمیانی فاصلے میں وہ ایمان لا چکتا ہے۔ اکرمہ، محمد بن سیرین، ضحاک اور جویبہ رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک قول امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ایسا بھی مروی ہے کہ جس کا مطلب سابقہ قول کی تائید میں بھی ہو سکتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی موت سے پہلے ایمان لائے گا۔ اکرمہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سب اقوال میں زیادہ تر صحیح قول پہلا ہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے قرب قیامت اتریں گے اس وقت کوئی اہل کتاب آپ پر ایمان لائے بغیر نہ رہے گا۔ فی الواقع امام صاحب کا یہ فیصلہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ یہاں کی آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اصل مقصود یہودیوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور سولی دی، اور اسی طرح جن جاہل عیسائیوں نے بھی یہ کہا ہے
ان کے قول کو بھی باطل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ فی الواقع نفس الامر میں نہ تو روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہوئے، نہ مصلوب یعنی نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی وہ سولی دیے گئے، بلکہ ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہم شکل شخص کو قتل کیا، لیکن خود انہیں اس حقیقت کا علم نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس چڑھا لیا، وہ زندہ ہیں، اب تک باقی ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے، جیسے صحیح متواتر احادیث میں ہے۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے یعنی کراس کو، خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے، جزیہ یعنی ٹیکس قبول نہیں کریں گے، اعلان کر دیں گے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا تلوار سے مقابلہ کرو۔ بس اس آیت میں خبر دیتے ہیں کہ اس وقت تمام اہل کتاب آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے، اور ایک بھی ایسا نہ رہے گا جو اسلام سے رک سکے یا رکے، پس جسے یہ گمراہ یہود اور جاہل نصرانی مرا ہوا جانتے ہیں اور سولی پر چڑھایا ہوا مانتے ہیں، یہ ان کی حقیقی موت سے پہلے ہی ان پر ایمان لائیں گے، اور جو کام انہوں نے ان کی موجودگی میں کیے ہیں اور کریں گے، یہ ان پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل کی زندگی کے معائنے کیے ہوئے کام اور دوبارہ کی آخری زندگی جو زمین پر گزاری، اس میں اس کے سامنے جو کام انہوں نے کیے وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے اور اللہ کے سامنے انہیں پیش کریں گے۔ ہاں، اس کی تفسیر میں جو دو قول اور بیان ہوئے ہیں وہ بھی واقعے کے اعتبار سے بالکل صحیح اور درست ہیں۔ فرشتہ موت کے آ جانے کے بعد احوال آخرت اور سچ جھوٹ کا معائنہ ہو جاتا ہے، اسی وقت ہر شخص سچائی کو سچ کہنے اور سمجھنے لگتا ہے، لیکن وہ ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ اس صورت کے شروع میں ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یعنی جو لوگ موت کے آ جانے تک برائیوں میں مشغول رہیں ان کی توبہ قبول نہیں، اور جو لوگ عذاب الہی کو دیکھ کر ایمان لائیں انہیں بھی ان کا ایمان نفع نہ دے گا۔ بس ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر ہم کہتے ہیں کہ پچھلے دو اقوال کی جو امام ابن جریر رحمہ اللہ نے تردید کی ہے یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پچھلے دونوں قولوں کو اس آیت کی تفسیر میں صحیح مانا جائے تو لازم آتا ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی کے اقربا اس کے وارث نہ ہوں، اس لیے کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مرا، اس کے وارث تو یہود و نصارہ ہیں اور مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جب ایمان ایسے وقت لائے کہ اللہ کے نزدیک معتبر ہو، نہ کہ ایسے وقت ایمان لانا جو بالکل بے سود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر گہری نظر ڈالیے کہ دیوار سے گرتے ہوئے درندے کے چباتے ہوئے، تلوار کے چلتے ہوئے وہ ایمان لاتا ہے، بس صاف ظاہر ہے کہ ایسی حالت کا ایمان مطلق نفع نہیں دے سکتا، جیسے قرآن کے مندرجہ بالا دونوں آیتیں ظاہر کر رہی ہیں۔ واللہ اعلم۔ میرے خیال سے تو یہ بات بہت صاف ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے پچھلے دونوں قول بھی معتبر مان لینے سے کوئی اشکال پیش نہیں آتا، اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ہاں آیت سے واقعی مطلب تو وہی ہے جو پہلا قول ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے اور یہودیوں و نصرانیوں دونوں کو جھوٹا بتائیں گے، اور جو افراط و تفریط انہوں نے کی ہے اسے باطل قرار دیں گے۔ ایک طرف ملعون جماعت یہودیوں کی ہے جنہوں نے آپ کو آپ کی عزت سے بہت گرا دیا اور ایسی ناپاک باتیں آپ کی شان میں کہیں جن سے ایک بھلا انسان گھن کرے۔ دوسری جانب نصرانی ہے جنہوں نے آپ کے مرتبے کو اس قدر بڑھایا کہ جو آپ میں نہ تھا اس کا بھی اثبات کیا اور مقام نبوت سے مقام ربوبیت و الوہیت تک پہنچا دیا، جس سے اللہ کی ذات بالکل پاک ہے۔